شاہ کوٹھی کے کمرے میں ہلکی سی دھوپ کھڑکی کے پردوں سے چن کر اندر آ رہی تھی۔ فرش پر نرم و گہرے قالین بچھے تھے، دیواروں پر بڑے بڑے مصوری کے فریم آویزاں تھے اور کمرے کے وسط میں ایک شاندار صوفہ رکھا ہوا تھا۔ کمرے میں ہلکی خوشبو رچی ہوئی تھی، مگر پھر بھی ختیجہ بیگم اپنے ہاتھ میں پکڑا جھارن حرکت دیتی جا رہی تھیں۔ وہ صفائی میں اس قدر محو تھیں کہ قدموں کی چاپ بھی نہیں سن پائیں۔ چند لمحے بعد اچانک دروازے کے کھلنے کی آواز پر وہ چونکی۔ دروازے سے فیروز شاہ داخل ہوا، اونچا لمبا دراز قد، چوڑی جسامت، کثرتی وجود کا مالک۔ فون کان سے لگائے کسی سے مختصر بات کر رہا تھا۔ اس کی آواز دھیمی لیکن بھرپور اعتماد والی تھی۔ کمرے میں آتے ہی اس کی تیز نظریں سیدھی ختیجہ بیگم پر جا پڑیں۔ لمحے بھر کے لیے اس کے چہرے پر ناگواری آئی تھی، مگر اس نے فوراً ہی خود کو سنبھال لیا تھا، جبکہ دوسری جانب انہوں نے گھبرا کر جھارن ایک طرف رکھا اور جلدی سے دوپٹے کا پلو سنبھالتے ہوئے سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اس نے موبائل بند کیا تھا اور ان کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ارادہ سلام کرنے کا تھا، مگر اس سے پہلے ہی وہ گھبرائی ہوئی آواز میں اسے دیکھتے ہوئے بولی، شاہ صاحب، معافی چاہتی ہوں، مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ رات کو آئیں گے، اسی لیے میں ابھی صفائی کرنے آ گئی تھی۔ ان کی آواز کانپ رہی تھی، گھبراہٹ کے مارے ان کی جان حلق میں اٹک گئی تھی۔ انہیں یہاں پر کام کرتے ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، اسی لیے وہ فیروز شاہ کے نام سے بھی گھبراتی تھی۔ وہ پرسکون لہجے میں بولا، ختیجہ اماں، میں نے آپ سے کچھ کہا ہے جو آپ اتنا ڈر رہی ہیں؟ میں بھی انسان ہوں، درندہ تو نہیں جو آپ اتنا گھبرا چکی ہیں۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے سر اٹھا کر دیکھا، مگر پھر نظریں جھکا لیں۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ دھیمی آواز میں بولی، صاحب، یہاں سب کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت غصے والے ہیں۔ میں تو آپ کو اتنا نہیں جانتی، مجھے تو بس آپ کا نام ہی بتایا گیا تھا، اور حیرت ہے کہ آپ کو میرا نام بھی معلوم ہے۔ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی۔ کیا آپ مجھے جانتے ہوں گے؟ وہ قدم با قدم چلتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا تھا، ہاتھ کی انگلیوں سے ٹیبل پر ہلکی دستک دیتے ہوئے بولا، میں اپنے ہر ملازم کو جانتا ہوں۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی ہو تو مجھے ضرور بتائیں، میں آپ کی مدد کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ وہ ایسا ہرگز نہیں تھا، ہر ملازم کو جوتے کی نوک پر رکھتا تھا، لیکن یہاں معاملہ کچھ اور تھا۔ ان کے ساتھ چاہ کر بھی وہ بدتہذیبی سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ ختیجہ بیگم نے سر ہلایا، ان کے چہرے پر جھجک اور تشکر کے ملے جلے رنگ تھے۔ وہ سر جھکائے ادب سے بولی، آپ کی ہمیشہ شکر گزار رہوں گی، آپ نے مجھے اتنی عزت بخشی۔ وہ کمرے سے جانا چاہتی تھی، مگر سمجھ نہیں آ رہا تھا کس طرح پوچھے۔ ابھی وہ کچھ اور کہتی اس سے پہلے ہی وہ ان کو دیکھتے ہوئے نہایت سنجیدگی سے بولا، ایک بات بتائیں، آپ کی جوان بیٹی ہے نا؟ انداز ایسا تھا جس سے کوئی معمولی بات ہو رہی ہو، مگر آنکھوں کی چمک واضح بتا رہی تھی کہ اس ٹاپک سے زیادہ اہم اور کوئی بات نہیں۔ وہ چونکی اور فوراً بولی، جی، ایک بیٹی ہے، ابھی گریجویشن کیا ہے۔ ان کی بات سنتے ہی وہ فوراً بولا، تو آپ اپنی بیٹی سے نوکری کیوں نہیں کرواتی؟ اگر وہ گریجویشن پاس ہے تو اس کو چاہیے کسی اچھی جگہ اپلائی کرے اور اپنی ماں کو سکون سے گھر بٹھائے۔ جی صاحب، میرا شوہر فوت ہو گئے ہیں، بیٹا نہیں ہے، پر بیٹی کو میں نے بہت ناز و نم سے پالا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ بھی میری طرح لوگوں کے گھروں میں چاکری کرے۔ میری بس یہ دعا ہے کہ یا تو اس کی شادی کسی اچھے گھر میں ہو جائے یا پھر کسی بڑی کمپنی میں اچھی نوکری مل جائے۔ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں مانگا میں نے۔ وہ نوکری کے لیے جگہ جگہ جا رہی ہے لیکن کچھ حاصل نہیں ہو رہا۔ اب میں نہیں چاہتی کہ وہ لوگوں کے گھروں کی چاکری کرے، اسی لیے میں نے اس کو گھر بٹھایا ہوا ہے۔ جیسے ہی اس کو اچھی نوکری ملے گی میں سکون سے گھر بیٹھ جاؤں گی۔ ان کی آواز میں ایک ماں کی کمزوری بھی تھی اور دعاؤں کی شدت بھی۔ فیروز شاہ نے غور سے ان کی بات سنی، پھر پرسکون انداز میں بولا، نام کیا ہے آپ کی بیٹی کا؟ لہجہ ٹھنڈا ٹھار تھا۔ جی، روشانی۔ یہ کہتے ہوئے ختیجہ بیگم کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، جیسے بیٹی کا نام زبان پر لاتے ہی دل کو سکون ملا ہو، اور آخر ملتا بھی کیوں نہیں۔ وہ اتنی پیاری اور حسین تھی کہ کوئی بھی اسے دیکھتا دل ہار بیٹھتا۔ فیروز شاہ نے لمحہ بھر توقف کیا، پھر فیصلہ کن انداز میں بولا، ٹھیک ہے، آپ کل صبح اس کو میرے دفتر بھیجیں، کچھ ویکینسیز ہیں، اگر وہ اہل ہوئی تو میں کام دے دوں گا، اور آپ اس عمر میں آ گئی ہیں،
بہتر ہوگا کہ آپ آرام کریں. اس کو بولیے گا ٹائم سے آئے کیونکہ وقت کی پابندی نہ کرنے والے لوگ مجھے پسند نہیں ہیں. خدیجہ بیگم کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں. وہ تقریباً لرزتی آواز میں بولی, صاحب آپ سچ کہہ رہے ہیں, خدا آپ کو خوش رکھے. میری بیٹی کے لیے یہ موقع, یہ تو میرے خواب سے بڑھ کر ہے. میں نے کئی بار آپ سے بات کرنے کی ہمت کی لیکن میں ڈر جاتی تھی کہیں آپ بات کا مطلب کچھ اور نہ نکال لیں. میں آپ کی ہمیشہ شکر گزار رہوں گی. فیروز شاہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا اور اپنی جیب سے ایک کارڈ نکال کر ان کی طرف بڑھا دیا. یہ میرا کارڈ ہے, صبح اس کے ساتھ آئیں یا صرف اس کو بھیج دیں. خدیجہ بیگم نے دونوں ہاتھوں سے کارڈ لیا جیسے کوئی قیمتی امانت تھامی ہو. وہ دل ہی دل میں دعائیں پڑھتی رہیں اور پھر جلدی سے سلام کر کے کمرے سے باہر نکل گئیں. کمرہ دوبارہ خاموش ہو گیا مگر خدیجہ بیگم کے قدموں کی رفتار میں وہ ہلکی سی خوشی اور سکون شامل تھا جو برسوں کی محنت اور دعاؤں کے بعد پہلی بار نصیب ہوا تھا. وقت کی رفتار نہ کبھی تھم پائی ہے اور نہ کبھی تھم سکے گی. رات کے سناٹے میں شاہ کوٹھی سے دور خدیجہ بیگم کا چھوٹا سا مکان خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا. باہر گلی کے بلب کی مدھم روشنی کمرے کی کھڑکی کے پردے سے چھن چھن کر اندر آ رہی تھی. کمرے میں پرانے پنکھے کی گھر گھر کے ساتھ خدیجہ بیگم کی آواز اور روشانے کے قدموں کی چاپ گونج رہی تھی. روشانے کے چہرے پر چرچراہٹ صاف نظر آ رہی تھی. وہ کمرے میں جلی پیر کی بلی کی مانند ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھی. کبھی چارپائی کے قریب آتی, کبھی کھڑکی کے پاس رک کر ہاتھ باندھ لیتی, پھر پلٹ کر دوبارہ چلنے لگتی. آخر تیز لہجے میں بولی, اماں آپ کو کیا ضرورت تھی سفارش کرنے کی؟ آپ کو پتہ ہے سفارش پر ملنے والی نوکری انسان کو صرف ذلالت دیتی ہے. وہاں جا کر مجھے ان کی خوشامد کرنی پڑے گی, ہر بات پر جی حضوری کہنا پڑے گا. میں خود نوکری ڈھونڈ رہی تھی, آپ نے کیوں ان سے کہا؟ آپ کو پتہ ہے لوگ بلا وجہ باتیں بنائیں گے. ویسے بھی میرے گریڈز پر باتیں بنتی تھیں کہ ان کے تعلقات بڑی کوٹھی والوں سے ہیں جبھی یہ اعلیٰ نمبر لاتی ہیں. اب نوکری بھی. اماں آپ حد کرتی ہیں. میں نے آپ کو ڈگری کے شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ آپ اپنے صاحب سے کوئی بات نہیں کریں گی, لیکن آپ سنتی ہی کب ہے میری. وہ واقعی بے عقل تھی, ہر قیمتی لمحے کو اس طرح برباد کرتی تھی جیسے زندگی نہیں مذاق ہو. خدیجہ بیگم نے گہری سانس لی اور چارپائی کے کونے پر بیٹھتے ہوئے اپنی بیٹی کو غور سے دیکھا. پھر تھکے ہوئے مگر سخت لہجے میں بولی, روشانے تمہیں تو چاہیے کہ ان کے احسان مانو, ان کا شکریہ ادا کرو. اوپر سے تم الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہو. چپ ہو جاؤ, بہت ہی کام چور ہو چکی ہو تم. یہ بولو نوکری نہیں کرنی. تمہاری عمر کی بیٹیاں ماؤں کو کتنا سکون دیتی ہیں, خاص کر پڑھی لکھی لڑکیاں. اور ایک تم ہو, میری اتنی محنت کے باوجود تمہیں ماں نظر نہیں آتی. تمہیں کتنی مشکلات کے بعد میں نے بڑا کیا, تمہیں پڑھایا لکھایا, اور جب میرا وقت آیا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی کمائی پر زندگی گزاروں تو اب تمہیں مسائل ہو رہے ہیں. روشانے نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں اور زیادہ کھول کر ماں کو گھورا. اماں فضول باتیں نہیں کریں, اور آپ ایسے کیسے مجھے کام چور کہہ سکتی ہیں؟ میں نے کتنی جگہ اپلائی کیا, کتنی انٹرویوز دیے, پر ہر بار آپ ہی کوئی نہ کوئی عیب نکال دیتی ہیں. کبھی کہتی ہیں یہ کمپنی دور ہے, کبھی کہتی ہیں یہاں کے لوگ اچھے نہیں. اب آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ اور اوپر سے آپ مجھے زبردستی اس فیروز شاہ کے پاس بھیجنا چاہتی ہیں. سب کہتے ہیں وہ بڑا غصے والا ہے, بلا وجہ ذلیل کرے گا, چھوٹی چھوٹی بات پر تانا مارے گا کہ نوکری سفارش پر ملی ہے. مجھے وہاں نہیں جانا. آپ نے میری اتنی نوکریوں کو ریجیکٹ کیا ہے, اب میری باری ہے. خدیجہ بیگم اپنے دوپٹے کا پلو سختی سے مروڑتے ہوئے بولی, دیکھو الٹی باتیں کر کے میرا دماغ خراب مت کرو. میں مانتی ہوں یہ نوکری سفارش سے ہے, لیکن یہ بھی تو سوچو کہ میں نے کون سا پیسے دیے ہیں, نہ رشوت دی نہ جھوٹ بولا. بس ان سے گزارش کی تھی اور انہوں نے خود تمہارے لیے آفر دی ہے. میں قسم کھا کر کہتی ہوں میں نے ان پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا, اور میں ہوتی کون ہوں ان پر دباؤ ڈالنے والی. انہوں نے اپنی مرضی سے تمہیں آفر دی ہے. اب تم جاؤ محنت سے انٹرویو دو, اگر واقعی اہل ہو تو نوکری تمہاری, ورنہ ہمارا نقصان کیا ہے؟ لوگوں نے صاف کہا ہے کہ کچھ ویکینسی ہے, اگر تم اہل ہوئی تو نوکری مل جائے گی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بغیر انٹرویو کے تمہیں نوکری دیں گے. کچھ تو دماغ لگاؤ. روشانے نے منہ پھلایا, دونوں ہاتھ کمر پر رکھے اور ہلکی طنزی ہنسی کے ساتھ بولی, ہاں پتہ نہیں اماں, نہ جانے وہ کس قسم کا کام دیں گے.
آپ ہمیشہ مجھے مشکل میں ڈال دیتی ہیں۔ پتہ نہیں کس طرح میں سب چیزیں سنبھالوں گی۔ آپ ہمیشہ مجھے مشکل میں ڈال دیتی ہیں۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولی، مشکل میں نہیں، بہتر راستے پر ڈالتی ہوں۔ ختیجہ بیگم تیز لہجے میں بولی، میں نے اپنی پوری زندگی چاکری میں گزار دی، مگر تمہارے لیے چاہتی ہوں کہ عزت اور سکون کا راستہ بنے۔ اس لیے کہتی ہوں کہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ صاحب کی کمپنی بہت بڑی ہے، وہاں پر صرف ایک آدمی کام نہیں کرتا، بہت آدمی کام کرتے ہیں۔ اگر تم بھی وہاں کام کرو گی تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ روشانی نے تھکے ہوئے انداز میں دیوار سے ٹیک لگائی اور آہستہ آواز میں بولی، پر مجھے ڈر لگتا ہے اماں، اگر سب سچ کہتے ہیں کہ فیروز شاہ غصے والا ہے، اگر اس نے واقعی ذلیل کیا۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں مجھے لوگوں کے سخت رویے اچھے نہیں لگتے، مجھے فوراً غصہ آ جاتا ہے، تب میں کیا کروں گی؟ ختیجہ بیگم نرم لہجے میں بولی، بیٹی، ذلت محنت سے نہیں آتی، انسان جب ہار مان لے تب آتی ہے۔ تم بس اپنی عزت اور صلاحیت سے آگے بڑھو، باقی رب مالک ہے۔ روشانی نے ایک لمحہ ماں کی آنکھوں میں جھانکا، پھر منہ دوسری طرف موڑ کر بیزاری سے بولی، آپ ہمیشہ اپنی بات کو ہی صحیح ثابت کرتی ہیں۔ بس اب مجھے کچھ نہیں سننا، میں جا رہی ہوں کمرے میں۔ فضول میں آپ جب سے اپنے کام سے آئی ہیں مجھے پریشان کر دیا ہے، کبھی یہ مسئلہ کبھی وہ مسئلہ۔ کتنی بار کہا ہے آپ اپنا کام کریں، مجھے میرا کام کرنے دیں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ کمرے کی خاموشی میں دروازے کی آواز دیر تک گونجتی رہی۔ ختیجہ بیگم نے پیچھے سے ہاتھ اٹھا کر ماتھے پر مارا اور آہستہ بربرائیں، ہائے ربا، یہ لڑکی کبھی نہیں سدھرے گی، نہ جانے کب عقل آئے گی اس کو۔ چھوٹے مکان کا صحن سنسان ہو گیا تھا، صرف پرانے پنکھے کی آواز اور ماں کے دل کا بوجھ باقی رہ گیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ فیروز شاہ کے دفتر میں ہلکی روشنیوں کا امتزاج اور ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈی ہوا ایک سنجیدہ سا ماحول پیدا کیے ہوئے تھا۔ باہر شیشے کی دیوار کے پار ملازمین اپنی اپنی میزوں پر جھکے ہوئے مصروف دکھائی دے رہے تھے، مگر اندر کیبن میں سکوت اور رعب چھایا ہوا تھا۔ بڑے سیاہ رنگ کے ڈیسک پر فائلوں کے ڈھیر کے ساتھ لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا۔ فیروز شاہ اپنی مخصوص کرسی پر نیم جھکا ہوا تیزی سے کاغذات پر دستخط کر رہا تھا۔ چند لمحے بعد اس کی قلم کی روانی رکی، جیسے کسی خیال نے اچانک دماغ کو اپنی گرفت میں لے لیا ہو۔ وہ کرسی سے سیدھا ہوا، گہری سانس لی اور میز پر رکھا انٹر کام اٹھا لیا۔ بٹن دباتے ہی خشک مگر صاف لہجے میں بولا، اقبال، میرے کیبن میں آؤ ابھی۔ انداز دو ٹوک تھا۔ دوسری طرف سے صرف ایک مختصر جی سر کی آواز آئی اور لائن کٹ گئی۔ فیروز شاہ نے اپنی انگلیوں سے میز پر ہلکی ہلکی دستک دینا شروع کر دی۔ چہرے پر سختی اور آنکھوں میں فیصلہ کن چمک تھی۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھلا اور مینیجر اقبال اندر داخل ہوا۔ درمیانی عمر کا، سلجھے لباس میں، ماتھے پر ہلکا سا پسینہ اور ہاتھ سینے پر جوڑ کر جھک کر سلام کیا، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ فیروز شاہ نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا اور سیدھا سوال کیا، کوئی لڑکی آئی ہے؟ دبلی پتلی، کم عمر، برقعے میں؟ انداز معمولی تھا، لیکن اگر کوئی غور سے دیکھتا تو معلوم ہو جاتا اس کے چہرے پر کتنے رنگ آئے تھے۔ اقبال نے پلکیں چپکائیں اور ذرا حیران انداز میں سر نفی میں ہلایا، نہیں سر، ابھی تک کوئی نہیں آئی۔ کیوں، کسی کو آنا ہے؟ آج تک فیروز نے کبھی کسی لڑکی کے لیے اس طرح کا سوال نہیں کیا تھا، اسی لیے حیرانی بجا تھی۔ فیروز شاہ نے کرسی پر پیچھے ٹیک لگائی اور دو انگلیوں سے کنپٹی دبائی، پھر آہستہ سے بولا، ہاں ایک لڑکی آئے گی، مس روشانی نام ہے۔ جیسے وہ یہاں آئے اسے سیدھا میرے آفس میں لے کر آنا، کہیں بھی رکنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ہی اس کو بلایا ہے۔ اقبال نے فوراً نوٹ بک نکالی اور کچھ لکھتے ہوئے سر ہلایا، جی سر، ٹھیک ہے، اور کوئی حکم؟ فیروز شاہ کا لہجہ یکدم سخت ہوا، اور سنو، مس رمشا کو کال کر کے کہہ دو کہ اب انہیں نوکری پر آنے کی ضرورت نہیں، میں نے نئی سیکرٹری رکھ لی ہے۔ ہر آئے دن انہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا ہے، کبھی بیماری، کبھی شادی، کبھی ماں کی دیکھ بھال۔ یہاں پر میں کوئی دکان کھول کر نہیں بیٹھا ہوا جو کسی بھی شخص کو کچھ وقت کے لیے کھڑا کر لوں گا۔ یہ کمپنی ہے جسے چلانا میرا فرض ہے، اور یہاں کام کرنے والوں کا بھی، اسی لیے ان سے معذرت کر لیں۔ اقبال چونکا، سر،
لیکن رمشا کو نکالنے کے لیے پراپر پیپر ورک ہوگا، ریزائن یا ٹرمینیشن لیٹر کے بغیر۔ فیروز شاہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ آواز بلند کرتے ہوئے بولا، اقبال، میں نے تمہیں بتایا ہے، آگے کا کام تمہارا ہے، میرا نہیں۔ کھڑے ہو کر مجھے مت سمجھاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرو، باقی طریقہ تمہیں آتا ہے تو کرو، ورنہ میں کسی اور کو حکم دے دیتا ہوں، تمہارے لیے بھی اچھا بندوبست ہو جائے گا۔ اقبال پسینہ صاف کرتے ہوئے جلدی سے سر ہلا کر بولا، جی سر، آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کے حکم کے مطابق کام کر دوں گا۔ فیروز شاہ نے میز پر ہاتھ رکھتے ہوئے مزید تاکید کی، اور ہاں، ایک بات یاد رکھنا، یہ لڑکی کم عمر ہے، نوکری کا تجربہ نہیں ہوگا، اس لیے تم اسے سب کچھ سمجھاؤ گے، رولز، ڈسپلن، دفتر میں کس طرح رہنا ہے، ہر چیز واضح ہونی چاہیے۔ میں کسی قسم کی ڈھیل برداشت نہیں کروں گا، اور فضول گوئی سے پرہیز کرنا۔ اقبال ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، جی سر، میں پوری رہنمائی کروں گا۔ اور کوئی حکم؟ فیروز شاہ کی آنکھیں مزید سخت ہو گئیں۔ ہاں، اور خاص کر یہ اعلان کر دینا، دفتر میں کوئی بھی لڑکا اس کی ڈیسک کے پاس نظر نہیں آئے۔ اگر مجھے کسی کا بلا وجہ وہاں کھڑا ہونا نظر آیا تو میں نوکری سے نکالنے میں ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا۔ میں کسی قسم کی بےہودگی برداشت نہیں کروں گا، خاص طور پر اس کے ساتھ۔ اقبال کچھ ہچکچاتے ہوئے بولا، سر، اگر وہ سیکرٹری ہیں تو ظاہر اسٹاف کو ان کے پاس آنا ہوگا، ڈاکومنٹس وغیرہ کے سلسلے میں، اور آپ سے رابطہ۔ فیروز شاہ نے میز پر زور سے ہاتھ مارا۔ کمرے میں گونج پیدا ہوئی۔ اقبال، میں نے کہہ دیا ہے، اور بس، کوئی بحث نہیں۔ اسٹاف کو اگر کام ہو تو وہ سیدھا تمہارے پاس آئے، پھر تم اسے دیکھو گے۔ اس کی ڈیسک پر کوئی بھی لڑکا نظر نہیں آنا چاہیے، یہ میرا فیصلہ ہے۔ اسے کس طرح کام لینا ہے یہ میرا مسئلہ ہے، تمہارا یا اسٹاف کا نہیں۔ جو حکم میں دے رہا ہوں تمہیں اور اسٹاف کے ہر ممبر کو اس کی پاسداری کرنی ہے، سمجھ آئی؟ اقبال کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور جلدی سے بولا، جی سر، جی بالکل، جیسا آپ حکم دیں گے۔ اس کو اچھی طرح معلوم تھا اگر یہاں پر وہ بلا وجہ الٹی بات کرے گا تو نوکری سے نکال دیا جائے گا، اسی لیے وہ اپنا لہجہ اور اپنا ہر انداز ختم الامکان رکھ کر بات کر رہا تھا۔ فیروز شاہ ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے بولا، اب جاؤ اور ابھی سب کر دو۔ جی سر۔ اقبال نے سر جھکا کر جلدی سے سلام کیا اور تقریباً بھاگتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کے بعد فیروز شاہ نے گہری سانس لی، پیشانی پر ہاتھ پھیرا اور خود کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، مگر آنکھوں میں اب بھی وہی سختی اور اندر ہی اندر کسی اندیکھے ارادے کی جھلک باقی تھی۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ دن کے 12 بج گئے تھے۔ اس کو اس وقت آفس میں ہونا چاہیے تھا، مگر وہ گدھے گھوڑے بیچے سو رہی تھی۔ خدیجہ بیگم کے قدموں کی چاپ صحن میں گونج رہی تھی۔ وہ بربراتی روشانے کے کمرے کی طرف بڑھی، ہاتھ سے کمر دبائے جیسے تھکن اور غصے نے ایک ساتھ انہیں گھیر رکھا ہو۔ دروازہ ذرا سا دھکیلا تو اندر نیم اندھیرا تھا۔ پرانی چھت کے پنکھے کی گھر گھر میں روشانے کی ہلکی سانسیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ چادر میں لپٹی گہری نیند سو رہی تھی، جیسے دنیا کی ہر فکر سے آزاد ہو، مگر وہ اب آزاد نہیں رہ سکتی تھی کیونکہ فیصلہ ہو گیا تھا۔ خدیجہ بیگم دروازے کے پاس ہی کھڑے ہو کر تلخی سے بولی، دیکھو اس کے تماشے، دن ڈھلنے کو آیا ہے مگر یہ لڑکی ابھی تک سو رہی ہے، حالانکہ معلوم ہے آج اس کو جانا ہے۔ کیا بنے گا اس لڑکی کا؟ اتنی مشکل سے اتنی اچھی نوکری ملی ہے، مگر اس کو تو ذرا ٹینشن ہی نہیں، میری صحت کا بھی خیال نہیں ہے۔ انسان کو جب پلیٹ میں سجی سجائی نوکری ملے تو فوراً گلے لگا لینا چاہیے، مگر میری اولاد، ہائے خدا، یہ تو بس مجھے اذیت دینے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس کا دماغ درست کر دیں، مگر کیا کرتی، ہر طرف سے مجبور تھی۔ وہ دھپ دھپ کرتی اس کے بستر کے قریب پہنچی اور جھٹکے سے اس کے چہرے سے چادر کھینچ لی۔ اٹھ جاؤ روشانے، کیوں ماں کو تنگ کرتی ہو؟ میں نے بڑے صاحب سے بات کی ہے، اب اگر تم نہیں جاؤ گی تو میری نوکری بھی چلی جائے گی، وہ تمہارے دفتر میں انتظار کر رہے ہوں گے۔ تم کیوں میری عزت کو داؤ پر لگانے پر تلی ہوئی ہو؟ گھر میں اتنی پریشانیاں ہیں لیکن اس لڑکی کو کوئی عقل نہیں ہے۔ روشانے نے بے چینی سے کروٹ بدلا اور آنکھیں مسلتے ہوئے جھنجھلا کر بولی، ہاں ہاں، میں تو شہزادی ہوں نا، اور میرا شہزادہ وہاں بیٹھا میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ فضول باتیں نہیں کریں امی، مجھے سفارش کی نوکری نہیں کرنی، میں اپنے دم پر کچھ بننا چاہتی ہوں۔ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے کہ ماں نے سفارش کر کے نوکری دلائی ہے۔
میں نے اتنی تعلیم یہ سننے کے لیے نہیں کی تھی۔ میں رات کو ہی آپ کو اپنا فیصلہ سنا چکی تھی کہ میں ان کے پاس کسی قیمت پر نوکری کے لیے نہیں جاؤں گی۔ یہ بات پھر آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ خدیجہ بیگم نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے اور تیز لہجے میں بولی، کوئی کسی کو کچھ نہیں بتائے گا۔ تم کیوں اتنا الٹا سیدھا سوچتی ہو؟ اٹھ جاؤ ورنہ میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ مجھے بس یہ دکھ ہے کہ میں اپنی جوانی نوکری کرتے کرتے گزار بیٹھی۔ چاہتی ہوں کہ تمہاری اچھی جگہ نوکری ہو تاکہ جہیز جوڑ سکوں اور تمہیں عزت سے رخصت کر سکوں۔ میرے حال پہ رحم کر لو بیٹی۔ مجھے بوڑھی جان میں اب اتنی ہمت نہیں ہے کہ لوگوں کے گھروں کی جھاڑو لگاؤں۔ کچھ تو ماں کا خیال کر لو۔ روشانے چادر جھٹک کر ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں میں غصہ اور تھکن دونوں نظر آ رہے تھے۔ وہ ماں کو گھورتے ہوئے بولی، آپ ہمیشہ مجھے بلیک میل کرتی ہیں امی، کبھی اپنی صحت کا رونا، کبھی جہیز کا بہانہ۔ آپ اچھی نہیں ہیں، آپ بس مجھے دبانا جانتی ہیں۔ وہ واقعی جھنجھلا گئی تھی۔ وہ تیزی سے بستر سے اٹھی اور زور سے قدم مارتی ہوئی واش روم کی طرف چل دی۔ دروازہ دھڑام سے بند ہوا تو کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی تھی۔ خدیجہ بیگم نے بے بسی سے چھت کی طرف دیکھا، پھر گہری سانس لے کر دوپٹے کا پلو ماتھے پر رکھ لیا۔ وہ زیر لب بڑبڑائیں، چاہے جتنا غصہ کرے آفس ضرور جائے گی، میرا رب مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ ان کے چہرے پر تھکن کے ساتھ ساتھ ایک سکون سا ابھر آیا تھا، جیسے دل نے مان لیا کہ بیٹی لاکھ انکار کرے لیکن ماں کی بات رد نہیں کرے گا۔ کمرے میں پھر صرف پنکھے کی گھر گھر باقی رہ گئی تھی اور ایک ماں کی امید جو بیٹی کی ضدی رویے کے باوجود بجھی نہیں تھی۔ شاہ انڈسٹری کی بلند و بالا عمارت کے شیشے دھوپ میں جگمگا رہی تھیں۔ گیٹ پر سیکیورٹی اہلکار مستعد کھڑے تھے اور اندر داخل ہوتے ہی کارپوریٹ ماحول کا رعب انسان کے قدم باندھ دیتا تھا۔ روشانے نے جیسے ہی بڑے گیٹ میں قدم رکھا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ سیاہ برقعے میں ملبوس، اپنے بیگ کی پٹی مضبوطی سے تھامے وہ اندر داخل ہوئی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خدیجہ بیگم کی بات ماننے پر راضی ہو گئی تھی۔ وسیع ہال میں ریسیپشن کے عقب میں بڑے بڑے لوگوز اور کمپنی کے پروجیکٹس کی تصویریں لگی تھیں۔ کرسٹل لائٹوں کی جھلملاہٹ اور ملازمین کی تیز چال اسے اور بھی گھبراہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ نظر جیسی ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی پر پڑی، روشانے نے بے اختیار اپنی چادر سنبھالی۔ ریسیپشنسٹ جدید لباس میں میک اپ کیے ہوئے، اعتماد بھری مسکراہٹ کے ساتھ اپنے کمپیوٹر پر جھکی بیٹھی تھی۔ روشانے دھیرے قدموں کے ساتھ آگے بڑھی، دل کی دھڑکن قابو سے باہر تھی۔ وہ اس سے پہلے بھی کئی جگہوں پر انٹرویو دے چکی تھی، مگر آج سے پہلے اتنی بڑی کمپنی میں کبھی نہیں گئی تھی۔ وہ لہجہ قابو میں رکھتے ہوئے بولی، السلام علیکم، میرا نام روشانی ذوالفقار ہے، مجھے بلایا گیا ہے، کیا میں اندر جا سکتی ہوں؟ ریسیپشنسٹ نے سر اٹھا کر اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ آنکھوں میں حیرت اور ہنسی کی جھلک تھی، ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ آپ جیسی لڑکیوں کو یہاں کیوں بلایا جائے گا؟ اس نے نخوت سے کہا۔ روشانے نے گہری سانس لی، ضبط کیا اور نرمی مگر وقار سے جواب دیا، انٹرویو کے لیے بلایا ہے فیروز صاحب نے، آپ ان سے پوچھ لیں تاکہ میں جا سکوں، میرے ساتھ فضول گوئی نہیں کریں۔ ریسیپشنسٹ نے ہلکی ہنسی دبائی، آواز میں طنز نمایاں تھا۔ دیکھیے محترمہ، یہ کوئی معمولی فیکٹری نہیں ہے جہاں آپ یوں کھڑی ہو کر سر کا نام لیں گی اور اندر چلی جائیں۔ یہ شاہ انڈسٹری ہے، یہاں آنے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور فیروز شاہ سے ملاقات وہ تو کئی ریاستوں کے بعد ہوتی ہے۔ بہتر ہے آپ واپس چلی جائیں، میرا اور اپنا وقت ضائع نہیں کریں۔ روشانے کے لب بھینچ گئے مگر آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ سنبھل کر سیدھی کھڑی ہوئی اور دھیرے مگر مضبوط لہجے میں بولی، محترمہ آپ میری بات سن لیں، کسی کو اس کے لباس سے جج نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اتنے بڑے عہدے پر بیٹھی ہیں مگر آپ میں تمیز رائی کے برابر بھی نہیں ہے۔ بے شک میں نے ڈھانپا ہوا لباس پہنا ہے لیکن تہذیب اور وقار کے معاملے میں آپ سے زیادہ باشعور ہوں۔ آپ بس مسٹر فیروز کو کال کریں اور بتا دیں کہ روشانے ذوالفقار آئی ہیں۔ اگر وہ مجھے پہچانتے ہیں اور اندر بلاتے ہیں تو میں جاؤں گی، ورنہ معذرت کے ساتھ واپس چلی جاؤں گی اور دوبارہ یہاں کا رخ بھی نہیں کروں گی۔ وہ اپنی انسلٹ کبھی برداشت نہیں کرتی تھی۔ ریسیپشنسٹ چند لمحوں کو ساکت رہ گئی، پھر اس کے لہجے کے اعتماد نے اسے جھجکنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے تیزی سے انٹرکام اٹھایا اور اندر رابطہ کیا،
چند سیکنڈز کے اندر اس کا چہرہ بدل گیا۔ جی سر، جی بالکل، جی ابھی بھیجتی ہوں۔ انٹرکام رکھ کر اس نے نظریں جھکا لی۔ آواز میں اب نرمی اور شرمندگی تھی۔ معاف کیجیے گا مس روشانی، میرے پاس آپ کا نام درج نہیں تھا، اسی لیے میں نے آپ کے ساتھ ایسے بات کی۔ برا مت مانیے گا اور پلیز سر سے میری شکایت نہیں کیجیے گا۔ انہوں نے بڑی عزت سے کہا ہے کہ آپ کو اوپر بھیجو۔ معذرت چاہتی ہوں۔ روشانی نے ایک لمحے کو رک کر اسے دیکھا۔ آنکھوں میں سختی اور لبوں پر تلخی تھی۔ شکایت تو میں آپ کی لازمی کروں گی، کیونکہ آج آپ نے میرے ساتھ ایسا کی ہے تو کل کسی اور کے ساتھ بھی کریں گی۔ یہ آپ کا رویہ آپ کے عہدے کے خلاف ہے۔ ریسیپشنسٹ فوراً بولی۔ نہیں، پلیز میڈم میری بات سنیں، میں وعدہ کرتی ہوں۔ مگر روشانی نے ایک قدم بھی نہیں روکا، مضبوط قدموں سے لفٹ کی طرف بڑھ گئی۔ ریسیپشنسٹ پیچھے سے میڈم میڈم پکارتی رہ گئی، لیکن وہ سنجیدہ چہرے اور دل میں مکس جذبات لیے سیدھا آگے بڑھتی رہی تھی۔ لفٹ کے آئینے میں اپنی پرچھائی دیکھ کر اس نے ایک لمحے کو گہری سانس لی۔ دل میں عجیب سا خوف اور عزم ایک ساتھ جگہ بنائے ہوئے تھے۔ اب آگے وہ لمحہ آنے والا تھا جس پر اس کی ماں کی دعائیں اور اس کی ضدی انا دونوں امتحان میں پڑنے والے تھے۔ فیروز شاہ کے کیبن کا دروازہ اونچا اور بھاری تھا۔ روشانی نے گہری سانس لی، ایک لمحہ رکی، پھر آہستہ سے دستک دی۔ اندر سے ٹھنڈی مگر مضبوط آواز آئی، آئیے۔ وہ ہمت باندھ کر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ سامنے کشادہ کمرہ تھا۔ دیواروں پر کتابوں کی الماریاں، ایک طرف بڑی بڑی فائلوں سے بھری شیلفیں اور سامنے گہرے رنگ کی میز جس پر لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا۔ فیروز شاہ اسی لیپ ٹاپ پر جھکا تیزی سے کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ روشانی کے داخل ہوتے ہی اس نے محض ایک نظر اس پر ڈالی، جیسے کسی غیر اہم چیز کو دیکھ رہا ہو، اور فوراً دوبارہ سکرین میں محو ہو گیا۔ انداز ایسا تھا جیسے کام سے ضروری اس وقت کوئی دوسرا کام ہو ہی نہیں۔ روشانی نے دل ہی دل میں دانت پیسے، سر جھکا کر منہ میں بربرائی، کتنا گھمنڈی انسان ہے، پتہ نہیں کیا سوچ کر امی نے مجھے اس کے پاس بھیجی ہے۔ اب بلا وجہ اس کی غلامیاں کروں۔ ایک گہری سانس لے کر وہ اس کی طرف بڑھی اور پھر ادب سے بولی، السلام علیکم سر، مجھے اماں نے بھیجا آپ کے پاس، کیا آپ مجھے نوکری دیں گے؟ لہجہ لڑکھڑایا ہوا تھا لیکن انداز دو ٹوک تھا۔ فیروز نے اب ذرا فرصت سے نظریں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں میں گہری سنجیدگی تھی مگر چہرے پر سکون۔ اس نے ہلکے سے کرسی کی طرف اشارہ کیا، بیٹھو۔ روشانی ذرا گھبرائی سی آگے بڑھی، کرسی آہستہ سے کھینچی اور محتاط انداز میں بیٹھ گئی۔ ہاتھ بیگ پر سختی سے جمے ہوئے تھے۔ اتنی بڑی کمپنی، اتنا شاندار آفس، نہ جانے کیوں اس کا اعتماد دھیرے دھیرے لوز ہو رہا تھا۔ فیروز نے واضح طور پر اسے دیکھنا شروع کیا، تو بتاؤ نوکری کیوں کرنا چاہتی ہو؟ وہ بنا انٹرویو کے نوکری دے دے یہ ممکن نہیں تھا۔ روشانی نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، میری ماں چاہتی ہے کہ میں یہ جاب کروں۔ ان کی خواہش ہے کہ میں سیٹل ہو جاؤں، اور میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ اب وہ آرام کرے اور میں ان کا بازو بن جاؤں۔ فیروز نے ہلکی سی مسکراہٹ دبائی، پھر طنزیہ انداز میں بولا، تو مطلب اپنی خوشی کے لیے نہیں، صرف ماں کو خوش کرنے کے لیے نوکری چاہیے آپ کو؟ روشانی نے نظریں جھکا لی مگر لہجے میں ہلکی سی تیزی آ گئی۔ ماں کی خوشی ہی میری خوشی ہے، ان کو سکون دینا چاہتی ہوں، وہ ناپ تول کر جواب دے رہی تھی۔ فیروز نے کرسی کی پوچھ سے ٹیک لگاتے ہوئے ہاتھ باندھ لیے، پہلے یہ خیال کیوں نہیں آیا؟ اب جب نوکری ہتھیلی پر سجا کر دی جا رہی ہے تو لینے کے لیے آ گئی ہوں۔ وہ جان بوجھ کر اس کو آگ لگا رہا تھا۔ روشانی کے لبوں پر سختی آ گئی۔ اس نے نظریں اٹھا کر اس کو دیکھا اور نہایت سرد لہجے میں بولی، مرضی ہے سر، نہیں دینا چاہتے تو نہ دیں، میں خود اپنی محنت سے ڈھونڈ لوں گی، کسی کے احسان کی محتاج نہیں ہوں۔ پڑھائی جب اپنے بلبوتے پر کر سکتی ہوں تو نوکری بھی ڈھونڈ ہی لوں گی۔ کمرے کی فضا میں لمحہ بھر کو خاموشی چھا گئی۔ فیروز نے ہلکا سا سر جھٹکا، پھر مدھم مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تم خدیجہ اماں کی بیٹی ہو، اس نسبت سے تمہیں میں یہ موقع دے رہا ہوں۔ سیکٹری کی پوسٹ ہے، بنیادی ذمہ داریاں ٹائم ٹیبل سیٹ کرنا، میٹنگز آرگنائز کرنا اور آفیشل ڈاکومنٹس کو منظم رکھنا ہے۔ سیلری 50,000 ہوگی۔ کام کے معاملات میں کوتاہی برداشت نہیں کی جاتی، اور جہاں غلطی کرو گی وہاں ڈانٹ کی ذمہ دار بھی ہوگی، اسی لیے اپنے آپ کو ہر چیز کے لیے تیار رکھنا۔ روشان نے تلخ لہجے میں بولی، اگر صرف نسبت کی وجہ سے دے رہے ہیں تو مجھے نہیں چاہیے،
نہ جانے کیوں وہ بلا وجہ اس سے اٹک رہی تھی، شاید غصہ تھا جو وہ اس پر نکال دینا چاہتی تھی۔ فیروز نے اب سیدھی نظریں اس پر جمائیں، جیسے اس کی ضد کا جائزہ لے رہا ہو۔ لہجہ نرم مگر مضبوط تھا۔ تمہاری قابلیت دیکھنی ہے، اسی لیے سوال کروں گا، باقی فیصلہ تم پر چھوڑوں گا۔ یہاں رہنا ہے تو عاجزی سے رہنا ہوگا، ورنہ آپ جا سکتی ہیں۔ اس نے ایک لمحے کو نظر اٹھا کر دیکھی تو وہ اب خاموش ہو گئی تھی۔ اس نے نوٹ بک کھولی اور سوالات شروع کیے۔ اگر ایک ہی وقت میں 3 میٹنگ شیڈول ہو جائیں تو کس کو ترجیح ہوگی؟ وہ اب نارمل سوال کر رہا تھا تاکہ انٹرویو مکمل ہو سکے۔ روشانی نے ذرا سنبھل کر جواب دیا، جس میٹنگ کا تعلق براہ راست کمپنی کے پروجیکٹ یا بزنس ڈیل سے ہوگا اس سے پہلے رکھوں گی، باقی کو ری شیڈول کیا جا سکتا ہے۔ فیروز نے ہلکا سا سر ہلایا۔ اچھا، اور اگر میں تمہیں رات گئے تک کام کرنے کو کہوں تو؟ روشانی فوراً بولی، ضرورت پڑے تو کروں گی، لیکن روز کا اصول نہیں ہونا چاہیے۔ انسان مشین نہیں ہوتا اور میں ایک لڑکی ذات ہوں، لڑکیوں کو ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھانا ہوتا ہے۔ فیروز کے چہرے پر ایک لمحے کو خوشگوار حیرت ابھری۔ وہ قلم گھماتے ہوئے بولا، دلچسپ، تم میں اعتماد ہے روشانی۔ سرد لہجے میں بولی، اعتماد ضرورت سے پیدا ہوتا ہے سر، زندگی نے سکھایا ہے۔ وہ ہر لفظ سنبھل کر ادا کر رہی تھی۔ فیروز نے کچھ لمحے اسے دیکھا، پھر نرم لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، تمہیں یہ نوکری مل گئی ہے۔ روشانی کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں ابھری۔ اس نے بس ہلکی سی سرسری مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، شکریہ، مگر یاد رکھیں یہ فیصلہ آپ کا تھا۔ میں اپنی محنت سے اپنی جگہ ثابت کروں گی، اسی لیے مجھے سفارش کا طعنہ نہیں دیا جائے۔ فیروز نے نظریں جھکاتے ہوئے قلم میز پر رکھا اور آہستہ سے بولا، امید ہے ایسا ہی ہوگا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، لیکن دونوں کے درمیان ایک نادیدہ تناؤ اور انکہی باتیں ہوا میں تیر رہی تھیں۔ فیروز کے انداز میں نرمی جھلک رہی تھی، مگر روشانی کے لہجے میں ابھی بھی تلخی اور نفرت موجود تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اس نے اگلے دن ہی آفس جوائن کر لیا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ ایک ہفتہ اسے کام کرتے ہوئے بیت گیا تھا۔ وہ اب کافی کمفرٹیبل ہو گئی تھی، لیکن ابھی بھی غصہ ناک پر ہی سجا ہوا تھا۔ یہ بات اس کی انا کو گوارا نہیں تھی کہ اسے نوکری سفارش کے طور پر ملی ہے۔ ایک ہفتے بعد دفتر کی فضا ہمیشہ کی طرح پرسکون تھی۔ کمپیوٹروں کی ٹک ٹک اور فائلوں کے پلٹنے کی آوازیں ماحول میں گھلی ہوئی تھیں۔ روشانی اپنی ڈیسک پر بیٹھی تھی، سامنے کھلی ہوئی فائل میں حساب کتاب کے کالم ترتیب دے رہی تھی۔ ہاتھ قلم کی رفتار کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، مگر میز کے کونے پر رکھی چھوٹی پلیٹ میں نمکوں کے دانے بھی دھیرے دھیرے غائب ہو رہے تھے۔ کبھی وہ ایک صفحہ لکھتی، پھر انگلیوں سے نمکوں اٹھا کر منہ میں ڈال لیتی۔ اس کی معصوم سی عادت نے اسے بے خبر رکھا تھا کہ کمرے کے عقبی حصے سے سخت اور گہری آواز آنے والی ہے۔ اچانک فیروز شاہ کی آواز گونجی، بلند اور کاٹدار لہجے کے ساتھ، مس روشانی، یہ دفتر ہے، نمکوں کی دکان نہیں۔ آئندہ یہاں کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں لائیے، احتیاط کیا کریں، آپ کا یہ بچپنا میری کمپنی کو نقصان پہنچائے گا۔ اگر میری پارٹی کا کوئی ممبر آ کر آپ کو اس ماحول میں دیکھ لیں تو میری کمپنی پر کیا اثر پڑے گا، آپ کو ذرا احساس ہے؟ دفتر میں جیسے خاموشی کی بجلی دوڑ گئی۔ تمام نگاہیں یکدم اس پر مرکوز ہو گئیں۔ کلرک، ٹائپسٹ اور دوسرے ملازم سب نے ایک لمحے کو اپنے ہاتھ روک لیے اور اس کی طرف دیکھنے لگے۔ روشانی کے ہاتھ لرز گئے۔ اس نے پلیٹ آہستہ سے سرکائی اور لڑکتی ہوئی آواز میں سر جھکا کر بولی، سر معذرت چاہتی ہوں، لیکن میں اپنا کام کر رہی تھی، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ فیروز شاہ کا لہجہ مزید سخت ہو گیا، آپ کام کریں یا نہیں کریں مجھے پرواہ نہیں ہے۔ لنچ ٹائم میں آپ کچھ بھی کھا سکتی ہیں، لیکن آفس کے اوقات میں یہ سب تماشا نہیں ہوگا۔ یہ جگہ آپ کا گھر نہیں ہے، یہ کام کی جگہ ہے۔ پروفیشنل طریقے سے چلیں، ورنہ یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا آخری جملہ چاقو کی طرح دل میں اتر گیا تھا۔ فیروز تیز قدموں سے پلٹا اور اپنے کیبن کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پیچھے روشانی نے بمشکل اپنے آنسو روکے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور جلدی جلدی گیلری تک پہنچی۔ باہر نکلتے ضبط ٹوٹ گیا، آنکھوں سے گرم آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ وہ ہچکیوں کو روکتے ہوئے دیوار سے ٹیک لگا کر بڑبڑائی، یہ خبیث خود کو سمجھتا کیا ہے، بلا وجہ سب کے سامنے ذلیل کیا۔ اس زہریلے ناک کی نوکری کرنے سے بہتر ہے کہ میں بھیک مانگ لوں۔ اب یہاں نہیں آؤں گی، بس بہت ہو چکا ہے۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے رومال سے آنسو صاف کیے اور واپس ڈیسک کی طرف پلٹی۔ وہاں پہنچ گئی، قلم اٹھایا
اور سفید کاغذ پر استعفے کے الفاظ لکھنے لگی۔ جملے سیدھے مگر سخت تھے۔ لکھتے وقت اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی، جیسے ہر لفظ کے ساتھ وہ اپنی قید سے آزاد ہو رہی ہو۔ چند لمحوں بعد خط مکمل ہوا۔ اس نے گہری سانس لی، کاغذ کو فولڈ کیا اور مضبوطی سے پکڑ کر فیروز شاہ کے کیبن کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے پر دستک دی۔ اندر سے معمولی سا جواب آیا، آئیے۔ وہ دھیرے قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ فیروز شاہ اپنی کرسی پر بیٹھا تھا، چہرے پر وہی سنجیدگی، مگر آنکھوں کے کونے میں چھپی ایک عجیب سی چمک۔ روشانی نے خاموشی سے خط میز میں رکھا اور نظریں اٹھا کر بولی، میں آپ کے پاس نوکری نہیں کرنا چاہتی۔ آپ میں بالکل بھی تمیز نہیں ہے۔ سب کے سامنے ایک ملازم سے کس طرح بات کی جاتی ہے، آپ میں یہ صلاحیت ہی نہیں۔ میں جا رہی ہوں۔ فیروز شاہ نے خط پر ایک نظر ڈالی، مگر نظریں زیادہ دیر اس پر نہیں ٹکیں۔ اس کا دھیان اس کے لہجے کی تلخی اور آنکھوں کی نرمی پر تھا۔ روشانی پلٹ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازے کا ہینڈل اس کے ہاتھ میں تھا کہ پیچھے سے وہی گہری آواز اس کے کانوں میں گونجے، کیا میں آپ کو واقعی زہریلا ناگ لگتا ہوں مس روشانی؟ روشانی کے قدم لمحہ بھر کو رکے۔ اس نے آنکھیں سختی سے بند کی، دل پر ضبط کیا، مگر کوئی جواب نہیں دیا۔ دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ پیچھے فیروز شاہ کی آنکھوں میں گہری مسکراہٹ ابھری۔ اس نے آہستہ سے خود کلامی کی، دلچسپ، بہت دلچسپ۔ کمرہ پھر خاموش ہو گیا، مگر اس کی مسکراہٹ میں ایک نیا کھیل چھپا ہوا تھا، جیسے روشانی کی معصومیت اور ضد دونوں نے اس کے اندر کچھ جگا دیا ہو۔ وہ سیدھا اپنے گھر کی طرف بڑھی تھی، اس بات سے انجان کہ اس کے لیے کتنی بڑی آزمائش تیار کھڑی ہے۔ پورا راستہ اس نے فیروز شاہ کو کوسا تھا۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے وہ اپنے گھر پہنچ گئی تھی۔ گھر کا دروازہ دھکیلا تو اندر کے سناٹے نے اسے گلے لگایا تھا۔ روشانی کے قدم اندر ہی رک گئے۔ ماں کا بستر خالی، قالین پر پردہ بے ترتیب پڑا تھا۔ وہ تیزی سے کمرے تک دوڑی اور اگلا لمحہ سانس روک دینے والا تھا۔ ختیجہ بیگم زمین پر اوندے منہ پڑی تھی، دوپٹہ ادھ ہٹا، چہرہ نیلا سا پڑا ہوا۔ روشانی کے پاؤں لڑکھڑائے، وہ گرے ہوئے جسم کے پاس جھکی اور چونکے ہوئے انداز میں ان کے ماتھے کو چھوا۔ پورا جسم ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ امی، امی آنکھیں کھولو، امی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ختیجہ بیگم بے حسی کسی جواب کے بغیر پڑی رہی۔ روشانی نے موبائل بیگ سے نکالا اور کانپتے ہوئے ہاتھ سے ایمبولینس کو کال کی۔ فون کے بعد ہر لمحہ ایک صدی جیسا لگ رہا تھا۔ پڑوسیوں نے مدد کی، دروازہ کھولا گیا، ایمبولینس پہنچی اور چند منٹوں میں وہ اپنی ماں کو فوراً لے کر اسپتال کی طرف بھاگی۔ ایمرجنسی وارڈ کا ہال سیٹ سفید روشنیوں سے چمکتا ہوا تھا۔ دل کی دھڑکن کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا یہ ہوا کیا ہے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ روشانی جلدی سے ان کی طرف لپ کی۔ ڈاکٹر، وہ کیسی ہے؟ خاتون کون ہے آپ کی؟ روشانی نے گھبرا کر بولی، میری ماں ہے۔ میں آفس گئی ہوئی تھی، واپس آئی تو یہ زمین پر اوندے منہ پڑی ہوئی تھی۔ انہیں ہوا کیا ہے؟ انہوں نے آہستہ سے سر ہلایا۔ مس، آپ کی والدہ کو میجر ہارٹ فیل ہوا ہے، فوراً آپریشن ہوگا۔ اگر فوراً سرجیکل انٹرول نہ ملے تو صورتحال بہت نازک ہے۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، ڈاکٹر کوئی راستہ تو ہوگا، میں کچھ بھی کر لوں گی، میری ماں کو بچا لیں براہ کرم۔ وہ ہچکیاں لے رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کاغذات اٹھائے اور آہستگی سے بولی، ہمیں آپ کی تکلیف کا احساس ہے، مگر یہاں کے کچھ اصول ہیں۔ سرجری کے لیے آپ کو تقریباً 15 لاکھ روپے درکار ہوں گے۔ اگر آپ یہ رقم بر وقت جمع نہیں کروا سکیں تو ہم سرجری شروع نہیں کر سکتے۔ میں صرف حقیقت بتا رہا ہوں، وقت کم ہے۔ یہ الفاظ جیسے جسم میں چھرا گھونم گئے تھے۔ 15 لاکھ؟ الفاظ مٹھی میں بجھتی ہوئی آگ لگے تھے۔ روشانی کے ہونٹ کانپ اٹھے۔ وہ گھبراہٹ میں اٹھ کھڑی ہوئی اور بھاری سانسوں کے ساتھ بڑبڑائی، 15 لاکھ؟ ہمارے پاس تو 15,000 بھی نہیں ہے۔ خدا، یہ کیسے ممکن ہے؟ چند لمحے وہ گہری خاموشی سے وہیں کھڑی رہی تھی اور اگلے لمحے اس کے ذہن میں فیروز شاہ کا چہرہ ابھرا۔ وہ بنا کچھ بھی سوچے اسپتال سے دوڑتی ہوئی باہر آئی، رکشہ روک کر اس میں بیٹھی اور اپنے قدم تیز کر کے شاہ انڈسٹری کی طرف روانہ ہو گئی۔ دل میں مکس جذبات، خوف، شرمندگی اور ایک پراسرار امید جو اس کے اندر جل اٹھی تھی۔ وہ بس اپنے رب سے ایک دعا مانگ رہی تھی، میرے مالک رحم کر، میری مشکلات حل کر دے۔
میری ماں کو کچھ نہ ہو۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے وہ کمپنی آ گئی تھی۔ اسے کسی نے نہیں روکا تھا۔ وہ سیدھا فیروز کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ کیبن کے دروازے پر کھڑی روشانے کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ پسینے کی باریک بوندیں اس کے ماتھے پر نمودار تھیں۔ اس نے گہری سانس لی اور ہمت جٹا کر آہستگی سے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے بھاری آواز آئی، آ جاؤ۔ اس نے دھیرے سے دروازہ کھولا تو سامنے فیروز شاہ اپنی گھنی بنویں سکیڑ کر فائلز دیکھ رہا تھا۔ نظریں اوپر اٹھیں تو اس کے چہرے پر حیرت کی جھلک ابھری، جیسے یہ آمد اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ روشانے قدم بقدم چلتی ہوئی میز کے قریب آ گئی۔ لب خشک تھے، آواز کانپ رہی تھی۔ کچھ بولنے سے پہلے ہی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تھے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر آہستگی سے بولی، سر، میری ماں کی حالت بہت خراب ہے۔ انہیں ہارٹ فیل ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے سرجری کے بغیر وہ بچ نہیں سکتی۔ 15 لاکھ روپے درکار ہیں۔ وہ ہچکیوں کے بیچ بولی، میں آپ سے معافی چاہتی ہوں۔ غصہ کر کے یہاں سے گئی تھی، اس پر شرمندہ ہوں۔ آج میں اپنی ماں کی زندگی کے لیے آپ سے بھیک مانگ رہی ہوں۔ پلیز سر، میری مدد کر دیجیے۔ میرا اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، سر پلیز۔ فیروز شاہ کرسی سے پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں عجب تجسس سا جھلک رہا تھا۔ وہ پرسکون لہجے میں بولا، فی الحال ان کی حالت کیسی ہے اور وہ کس اسپتال میں ہے؟ روشانے نے چند لمحے نظریں جھکائے رکھی، پھر دھیرے سے بولی، سرکاری اسپتال میں ہے۔ حالت بگڑ رہی ہے، سرجری فوراً ہونی ضروری ہے، ورنہ شاید دیر ہو جائے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ فیروز شاہ نے کچھ لمحے سوچا، پھر آنکھوں میں ایک سختی کے ساتھ بولا، پیسہ تو میں تمہیں دے دوں گا، مگر مجھے اس میں کیا ملے گا؟ روشانے کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ حیرت کے ساتھ اس نے اس کی طرف دیکھا، مگر خود پر قابو پاتے ہوئے ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی، جو آپ کہیں گے وہ میں کر لوں گی، لیکن پلیز ابھی میری ماں کی جان بچا لیجیے۔ فیروز شاہ کے ہونٹوں پر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ وہ میز پر کونی ٹکا کر آگے جھکا اور دھیمی آواز میں بولا، مجھے ایک رات کے لیے خوش کرو، بدلے میں نہ صرف 15 لاکھ دوں گا، بلکہ تمہاری ماں کا علاج سرکاری نہیں، سب سے اچھے پرائیویٹ اسپتال میں کرواؤں گا۔ روشانے کے کانوں میں جیسے بم پھٹ پڑا۔ اس نے بے یقینی اور نفرت کے ساتھ اس کو گھورا۔ فیروز شاہ کے بارے میں اس نے سن رکھا تھا کہ وہ غصے کا تیز ہے، مگر یہ گھٹیا پن اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کے ہونٹ کپ کپائے۔ وہ کچھ کہنے والی تھی کہ وہ پھر بولا، سوچ لو، وقت ضائع کرنے کا فائدہ نہیں۔ ہاں کہو تو ابھی سب کچھ ہو جائے گا، ورنہ وہاں دروازہ ہے، تم جا سکتی ہو۔ روشانے کے قدم لڑکھڑائے۔ وہ سر جھکا کر آنسو بہانے لگی، پھر ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے بولی، سر میری مجبوری کا فائدہ مت اٹھائیں، خدا کے لیے میری مدد کر دیں۔ فیروز سرد لہجے میں بولا، یہی زمانہ ہے، جب تک تم مجھے کچھ نہیں دو گی تمہیں بھی کچھ نہیں ملے گا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر کانپتی آواز میں بولی، ٹھیک ہے، اگر یہی شرط ہے تو آپ مجھ سے نکاح کر لیں، اس کے بعد اپنی خواہش پوری کر کے طلاق دے دیجیے گا، لیکن نکاح کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتی، یہ میری آخری بات ہے۔ فیروز شاہ نے آنکھیں سکڑ کر اسے دیکھا۔ لمحہ بھر کی خاموشی کے بعد ہنکار بھرا، چلو ٹھیک ہے، نکاح رات کو ہوگا، تمہاری ماں کا علاج ابھی شروع کروا دیتا ہوں۔ روشانے کی سانس جیسے واپس آئی۔ وہ ہچکیاں روکتے ہوئے آہستگی سے بولی، شکریہ، شکریہ سر، اور بغیر پیچھے دیکھے تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ کیبن سے باہر نکلتی اس نے دوپٹے سے آنسو مونجے اور سیدھا اسپتال کی طرف بھاگ پڑی۔ دل میں بس ایک ہی دعا تھی، یا خدا میری ماں کو بچا لے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ رات کی ٹھنڈی ہوا اسپتال کے کوریڈور کی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی۔ سفید دیواروں پر مدھم روشنی جل رہی تھی اور فضا میں جراثیم کش دوا کی تیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ روشانے ایک بینچ پر بیٹھی دونوں ہاتھوں میں منہ چھپائے مسلسل دعا مانگ رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی سرجری مکمل ہوئی تھی اور ختیجہ بیگم کو ICU میں منتقل کیا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے حلقے سوجے ہوئے تھے، ہونٹ خشک اور دل خوف کے بوجھ سے بوجھل۔ اچانک پاس ہی سے بھاری مردانہ آواز گونجی، کیا ارادہ ہے، چلیں نکاح کے لیے؟ روشانی نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے فیروز شاہ کھڑا تھا، ہاتھ پرسکون انداز میں جیبوں میں ڈالے ہوئے، جیسے وہ یہاں اسپتال میں نہیں بلکہ کسی کاروباری ملاقات میں آیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں عجیب اطمینان اور لہجے میں حکم کا تاثر تھا۔
روشانے گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھی، بے یقینی سے اسے گھونٹتے ہوئے کانپتی آواز میں بولی، آپ یہاں کیسے؟ فیروز شاہ نے ایک تیوری چڑھائی اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، یہ سب میرے لیے مشکل نہیں ہے، نکاح کا انتظام ہو چکا ہے میرے فارم ہاؤس پر، اور ہاں، وہیں پر شادی کی پہلی رات بھی ہوگی۔ روشانے کا دل زور سے دھڑکا، اس نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا اور آنکھوں میں آنسو لیے بولی، آج میری ماں کی سرجری ہوئی ہے، میری حالت ٹھیک نہیں ہے، میں کل آ جاؤں گی، پلیز آج نہیں۔ فیروز شاہ کا چہرہ لمحے بھر کو سنگین ہوا، وہ ایک قدم آگے بڑھا اور سخت لہجے میں بولا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہاں اب تک میرے 35 لاکھ لگ چکے ہیں، مجھے اس کا معاوضہ چاہیے، ایک لمحہ لگے گا اور تمہاری ماں کا علاج رک جائے گا۔ روشانے کے وجود پر جیسے بجلی گری ہو، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، وہ روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر بولی، نہیں، پلیز ایسا مت کریں، میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا ہمیشہ، یہ سب غلط ہے، کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا اچھی بات نہیں ہوتی۔ فیروز شاہ نے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا، جیسے اس کے الفاظ اس کے لیے محض شور ہوں۔ وہ سرد لہجے میں بولا، یہ ساری باتیں میرے نزدیک فضول ہیں، اپنے الفاظ ضائع نہ کرو، بہتر ہے چپ رہو اور میرے ساتھ چلو۔ یہ کہہ کر وہ رخ موڑ کر اسپتال کے مین دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے قدموں کی چاپ کوریڈور میں گونجے، روشانے کے آنسو بہتے رہے، لیکن اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ روتی ہوئی اس کے پیچھے چل پڑی۔ اس کے دل میں ایک ہی آواز گونج رہی تھی، یا خدا، یہ آزمائش کب ختم ہوگی؟ لیکن اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ قدرت نے اس کی زندگی کے لیے جو فیصلہ لکھ رکھا ہے وہ اس کے تصور سے کہیں زیادہ حسین ہے۔ ابھی وہ اس سچائی سے بے خبر تھی اور صرف فیروز شاہ کے پیچھے اپنی ٹوٹی ہمت اور آنسوؤں کے ساتھ قدم بڑھا رہی تھی۔ فارم ہاؤس کی رات کی فضا پرسکون تھی، آسمان پر ہلکی روشنی بکھری تھی، لان میں جلتی لائٹس خوابناک سا منظر بنا رہی تھی۔ روشانے جیسے ہی کمرے کے دروازے کے اندر داخل ہوئی، وہ لمحہ بھر کو ٹھٹک گئی۔ کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا، سرخ و سفید گلاب ہر گوشے میں اپنی خوشبو بکھیر رہے تھے، چھت سے نرم روشنی والے فانوس لٹک رہے تھے جو پورے ماحول کو دلکش اور رومانوی بنا رہے تھے۔ اس کے قدم خود بخود رک گئے، وہ حیرت زدہ نظروں سے ارد گرد دیکھ رہی تھی، جیسے یقین ہی نہیں آ رہا ہو کہ وہ واقعی اس دنیا میں کھڑی ہے۔ اچانک اس کی نظر فیروز شاہ پر جا ٹکی، جو خاموشی سے آگے بڑھا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی مخملی ڈبیا تھی، جسے کھولتے ہی اندر سے چمکتی ہوئی انگوٹھی نمایاں ہوئی۔ روشانے کی سانس جیسے رک سی گئی، وہ حیرت سے اس عمل کو دیکھ رہی تھی۔ فیروز شاہ گہری لیکن نرمی سے بھری آواز میں بولا، روشانے، میں جانتا ہوں تمہیں یہ سب بہت عجیب لگ رہا ہوگا، لیکن مجھے آج سچ کہنا ہے، تمہاری ماں کو نوکری کی آفر میں نے جان بوجھ کر دی تھی۔ میں تمہیں پہلے سے ہی جانتا تھا، تمہاری معصومیت، تمہاری محنت اور تمہاری بہادری نے مجھے تمہاری طرف کھینچ لیا تھا۔ روشانے نے حیرت سے پلکیں جھپکیں، دل کی دھڑکن جیسے تیز ہو گئی ہو۔ وہ دھیرے سے بولی، یہ سب آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ اور جو شرط آپ نے رکھی تھی وہ؟ فیروز نے انگوٹھی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے گہری سانس لی۔ وہ شرط بھی جان بوجھ کر تھی، میں تمہیں آزمانا چاہتا تھا، تمہارے کردار کو پرکھنا چاہتا تھا۔ روشانے، یقین جانو، میں تمہارے ساتھ کبھی بھی غلط سوچ بھی نہیں سکتا، میں تمہیں صرف اور صرف اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں۔ یہ سب کچھ، یہ سارا انتظام صرف تمہیں پرپوز کرنے کے لیے کیا ہے۔ روشانے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ دھیرے سے بولی، کیا واقعی آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، یا یہ بھی ایک آزمائش ہے؟ فیروز اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، یہ کوئی آزمائش نہیں، یہ میرا دل ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اتنی محبت جو شاید لفظوں میں کبھی بیان نہیں کر سکوں۔ جب تم مجھ سے لڑتی ہو، روٹتی ہو یا ڈٹ جاتی ہو، تبھی تم مجھے سب سے خوبصورت لگتی ہو۔ تمہاری آنکھوں کی سچائی اور تمہارے دل کی پاکیزگی نے مجھے قیدی بنا لیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی کے ہر لمحے میں تمہارا ساتھ ہو۔ روشانے کے ہونٹ کانپے، وہ دھیرے سے بولی، لیکن آپ نے کہا تھا نکاح؟ فیروز نے مسکرا کر بات مکمل کی، ہاں، نکاح ہم تب کریں گے جب تمہاری ماں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، کیونکہ میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں، اور تمہاری خوشی صرف اس وقت مکمل ہوگی جب تمہاری ماں صحت مند ہوگی۔ آج بس میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے ہاں کہہ دو، یہ انگوٹھی میرے دل کی گواہ بن جائے کہ میرا دل صرف تمہارا ہے۔ روشانے نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، دل کے کسی کونے میں جو بوجھ برسوں سے تھا وہ جیسے اترنے لگا تھا۔
کچھ لمحے بعد اس نے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ فیروز نے نرمی سے اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنا دی۔ رخسانے ٹوٹتی ہوئی آواز میں بولی، ہاں میں مانتی ہوں، میں بھی آپ سے محبت کرنے لگوں گی۔ فیروز نے سکون بھری سانس لی، جیسے برسوں سے اس لمحے کا انتظار کر رہا ہو۔ وہ کھڑا ہوا اور رخسانے کے آنسو صاف کرتے بولا، اب یہ آنسو خوشی کے ہوں گے، غم کے نہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی رلاؤں گا نہیں۔ رخسانے سر جھکا کر مسکرا دی۔ لمحہ بھر کے لیے دنیا کی ساری تکلیفیں جیسے غائب ہو گئی تھیں اور باقی رہ گیا صرف ایک دل کا سکون اور ایک محبت کا آغاز۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 مہینے بعد ان کا نکاح دھوم دھام سے ہوا تھا اور وہ رخصت ہو کر اپنے شوہر کی کوٹھی میں آ گئی تھی۔ کمرے کی فضا میں دلہن کے کمرے کی مخصوص خوشبو رچی ہوئی تھی۔ گلاب اور موتیے کے پھولوں سے سجا کمرہ مدھم روشنی میں خوابناک لگ رہا تھا۔ رخسانے دوپٹے کے نیچے گھونگھٹ میں سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ جیسے وہ پورے کمرے میں سنائی دے رہی ہوں۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل ایک عجیب سی بے چینی اور خوشی کے امتزاج میں گھرا ہوا تھا۔ چند لمحے بعد دروازہ آہستگی سے کھلا اور فیروز شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی چاپ رخسانے کے کانوں میں گونجی تو وہ مزید سمٹ گئی۔ فیروز شاہ نے کمرے کو ایک نظر دیکھا اور پھر آہستگی سے اس کے قریب آ بیٹھا۔ اس نے محبت سے ہاتھ بڑھا کر گھونگھٹ اٹھایا۔ رخسانے کا چہرہ سامنے آتے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی بھر گئی۔ وہ چند لمحے بنا پلک جھپکے اسے دیکھتا رہا، جیسے برسوں کی پیاس کو ایک نظر میں بجھانا چاہتا ہو۔ رخسانے، وہ دھیرے سے بولا، تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ حسین ہو۔ رخسانے نے گھبرا کر نظریں جھکا لیں۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ فیروز اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر بولا، مجھے تمہیں کچھ کہنا ہے۔ شاید تمہیں حیرت ہو، لیکن میں تمہیں تب سے چاہتا ہوں جب تم اسکول جاتی تھی۔ میں تمہیں دور سے دیکھتا تھا۔ تمہاری معصومیت، تمہاری ماندگی، سب میرے دل پر نقش ہو گئے تھے۔ جیسے جیسے تم بڑی ہوتی گئی، میری طرف بڑھتی گئی۔ میں نے خود کو روکا، لیکن دل کو روک نہیں پایا۔ تو میرے لیے ہمیشہ ایک خواب رہی ہو، اور آج وہ خواب حقیقت بن کر میرے سامنے ہے۔ رخسانے کی آنکھوں میں نمی جھلکنے لگی۔ وہ لرزتی آواز میں بولی، ان 2 مہینوں میں جس طرح آپ نے میرا ساتھ دیا، میری ماں کا خیال رکھا، میرا ہاتھ تھاما، میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ آپ نے مجھے وہ سکون دیا ہے جس کی ہر لڑکی آرزو کرتی ہے۔ آپ صرف میرے شوہر نہیں، میرے محسن بھی ہیں۔ فیروز اس کی بات پر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، محسن نہیں، شریک حیات۔ میں تمہیں ہمیشہ اپنی سانسوں کی طرح عزیز رکھوں گا۔ میں اکیلا ہوں رخسانے، میری دنیا میں کوئی نہیں۔ تم پہلی اور آخری لڑکی ہو جسے میں نے ٹوٹ کر چاہا ہے، اور آج تم میری ہو۔ رخسانے نے دھیرے سے نظریں اٹھائیں، آنکھوں میں آنسو اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ آہستگی سے بولی، اور آپ میرے ہیں، ہمیشہ کے لیے۔ فیروز نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کیے، پھر دھیرے سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر اس کے لبوں پر اپنی محبت کی مہر ثبت کر دی۔ رخسانے کی سانسیں تیز ہو گئیں، دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئی تھیں۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے مگر اعتماد کے ساتھ خود کو اس کے قریب کر لیا۔ لمحہ لمحہ قربت کی شدت بڑھتی گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی دھڑکنوں کو محسوس کر رہے تھے۔ فیروز کے لبوں کو نرمی رخسانے کے لبوں پر بکھر گئی تھی۔ اس نے اسے اپنی بازوؤں کے حصار میں بھر لیا تھا، جیسے اب کبھی دور نہیں ہونے دے گا۔ رخسانے نے بھی اپنا وجود اس کے حوالے کر دیا تھا۔ رات وہ دونوں ایک دوسرے کو لیے مکمل ہو گئے تھے۔ ایک جسم، 2 جان، ایک احساس، ایک محبت۔ رخسانے کے دل میں سکون اتر آیا کہ اس کی زندگی کا سب سے مشکل سفر اسے اس کی منزل تک لے آیا ہے، اور فیروز کے دل کو وہ سکون نصیب ہوا جس کی تلاش میں وہ برسوں بھٹکتا رہا تھا۔ رات کے سکوت میں ان کی سانسیں اور دھڑکنیں ایک دوسرے میں گل مل گئی تھیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں محبت اپنی انتہا کو پہنچی اور دونوں ایک دوسرے میں ڈھل گئے تھے۔